میں اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑا ہوں. یہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں, رپورٹرز, کیمرہ مین, اندر نہیں جانے دیا جا رہا. کہا جا رہا ہے جی سکریننگ ہو رہی ہے جناب, اندر سیکرٹری صاحب صحافیوں کی لسٹ لے کے بیٹھے ہیں, وہ بتائیں گے کون سا صحافی اندر آئے گا کون سا صحافی اندر نہیں آئے گا. تو بیسیکلی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, بجائے اس کے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرے, بجائے اس کے کہ جو پاکستان کے لوگوں کا آئینی حق ہے اس کے استعمال میں سہولت فراہم کرے, پچھلے کئی مہینوں سے سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کی, چھاپے, گرفتاریاں, پھر ایڈمنسٹریشن کے آر اوز, ڈی آر اوز, سب کچھ, لیکن لوگ مقابلہ کرتے رہے. لوگ ووٹ دینے کے لیے بھی نکلے, قطاروں میں نکلے, ہزاروں کی تعداد میں نکلے, لاکھوں ووٹ آئے اور نظر آ رہا تھا کہ ارلی نتائج میں کہ کون جیت رہا ہے. تو پھر یہیں سے اسی بلڈنگ سے الیکشن کمشنر صاحب رات کی تاریکی کو گئے, پسینے میں شرابور تھے, اور پھر اس کے بعد وہ واپس آئے اور یہاں پر اس کے بعد نتائج چینج کر دیے گئے. اور اب پھر جو فارم 45 تھے ایکچولی جو پریزائڈنگ آفیسرز نے دیے تھے ہر پولنگ اسٹیشن کے, اس کے نتائج میں اور یہ اس کے نتائج میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارم 47 کے جو نتیجے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. تو اس پر پٹیشنز دائر ہوئیں, درخواستیں دائر ہوئیں, اور یہ میرے پیچھے آپ پولیس بھی دیکھ رہے ہیں, یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں, یہ ان جرنلسٹوں کو یہاں سے پش کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آپ یہاں پہ مت کھڑے ہو, یا آپ کیا رپورٹ کر رہے ہیں, جائیں یہاں سے. اور بہانہ یہ ہے کہ یہاں پر گاڑیاں آ رہی ہیں لیکن باہر سے کسی گاڑی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ پارکنگ فل ہے, لیکن یہاں پر سیکیورٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر گاڑیاں آ رہی ہیں تو آپ راستہ نہ روکیں. ایکچولی دیر از نو سچ تھنگ. یہ صرف یہاں سے جو میڈیا ہے اس کو یہاں سے چاہتے ہیں کہ یہ چلے جائیں. اندر اپنی مرضی کا میڈیا, چاہے وہ بیٹ رپورٹرز ہیں, چاہے وہ کچھ اور لوگ ہیں, ان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے, اور باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہ ایکسرسائز پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہی ہے. اس وقت اندر امیدوار جو ہیں وہ اپنے فارم 45 جو ہر پولنگ اسٹیشن سے جو ملے تھے ان کو لے کے گئے ہوئے. علی بخاری صاحب اندر ہیں, شعیب شہین صاحب اندر ہیں, اور مختلف پٹیشنز ہیں. لیکن بہرحال بہت سارا میڈیا جو ہے, کچھ لوگوں کو اندر جانے کی ضرور اجازت دی گئی ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ یہاں پر آتے ہیں, جو جن کے ساتھ دوستیاں بھی ہوں گی, وہ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ بھی کر رہے ہوں گے. لیکن بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں جن میں بھی شامل ہوں, ان کو اندر نہیں جانے کی اجازت دی گئی. تو بظاہر یہی سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن ابھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی رپورٹنگ ہو, اس کی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہو, لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا گیا. یہ میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں. بھائی یہ پہلے تو اپنا نام بتائیے. جی گور سیال. گور سیال صاحب کو تو میں جانتا ہوں, لیکن یہ میں نے نام ان کا آپ کے بینیفٹ کے لیے پوچھا ہے. گور صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا؟ دیکھیں یہ ایک الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے بھی ایس او پیز جاری کیے گئے تھے, اور آج تو دفعہ 144 رات گئے نافذ العمل کر دیا گیا ہے کہ کہیں بھی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں جو ہے آج آر اوز آفس کے باہر احتجاج کی, پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے, جس کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کراچی میں, لاہور میں, شیخو پورہ اور فیصل آباد, اس طرح کے تمام شہروں میں جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اسلام آباد کا جیسے ہی پتہ چلا تو رات کو دفعہ 144 لگا دی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کہہ رہی ہے کہ فارم 45 کے تحت وہ اسلام آباد میں کلین سویپ کر چکے. اور میں کیونکہ اسلام آباد میں آپ بھی ہوں گے, میں نے جہاں تک اس کوریج کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی ایک بھی پولنگ اسٹیشن سے نہیں ہاری, اور فارم 45 ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پریزائڈنگ افیسر اپنا تھم امپریشن بھی دیتا ہے, جس کے اوپر سگنیچر بھی کرتا ہے. مزے کی بات ہے سمی صاحب, یہی سیم رزلٹ جماعت اسلامی کے پاس ہے, یہی سیم رزلٹ آزاد کے پاس ہے, یہی ٹی ایل پی کے پاس ہے, یہی تمام باقی دیگر جماعتوں کے یہ پاس تو ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باہر لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا, اندر نہیں جانے دیا جا رہا کہ جی اندر جگہ کم ہے, یا اندر وہ جی ایک پروسیجر طے ہو گیا ہے, اب بیٹ رپورٹر جائیں گے, فلاں نہیں جائے گا. آج جو میڈیا ہے جس کے پاس کارڈ ہے, جو ریپرزینٹ کر رہا ہے, لیجیٹیمیٹ میڈیا ہے, تو اس کو اندر اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا کہ جو کچھ کیا آر اوز نے, ڈی آر اوز نے, الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے غنڈہ گردی, دھونس دھاندلی, فراڈ کیا, یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لوگ اس کو دیکھیں. دیکھیں جن لوگوں نے فارم 45 کو جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے, اور فارم 47 کی جو رپورٹ کی گئی وہ کسی میڈیا کے سامنے کی ہے؟ کسی آر اوز نے ابھی تک کسی میڈیا کو بلا کے کہا ہو کہ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس 45 فارم یہ ہے اور 47 یہ ہے؟ الیکشن کمیشن دیکھیں ایک آزاد شفافیت کا نام کا ایک ادارہ ہے جس نے ایک
इलेक्शन ये प्रोसेस आजाद और शफाफियत कहीं आपको नजर आई है? जो आप कह रहे हैं कि शफाफियत और आजादी का ये इदारा है, ये तो ऐसा लग रहा है ये तो जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के हैं उनका गुलाम है और नतायज को उसी अंदाज में यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से पिछले 2 साल से हमने देखा है कि पीटीआई को मार्जिनलाइज किया जा रहा था। अनफॉर्चुनेट यही है कि अगर इंटरनेशनल रिपोर्टर्स की देखी जाए, रिपोर्ट्स जो करके गए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ा कसूरवार ठहराया और उसमें बल्कि वो कई तो जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है उसमें उन्होंने इदारों को भी इन्वॉल्व किया कि पाकिस्तान के मौजूदा जो इलेक्शन हुआ 2024 में, इसमें इलेक्शन कमीशन तो एक पार्टी बन के सामने है, हमारे सामने ग्राउंड पे आप रहते हैं, हम सारी चीजें सामने है। इलेक्शन कमीशन ने कहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मारा। पहले सबसे पहले प्रपोजल स्टैंडर्ड देख लें, फिर उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म देख लें, उसके बाद अदालतों का उसमें जैसे अदालतों के थ्रू बहाल हुए। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि बहुत रिलायबल लोग हैं, ये जो DROs हैं, ये ROs जो हैं, ये बड़े दूध के धुले हुए हैं और ये पाकिस्तान की बड़ी पाक साफ ब्यूरोक्रेसी है। अब वो चीफ जस्टिस पहले तो मेरे ख्याल में मीडिया देखते नहीं है और अब को उनको पता तो चल गया होगा कि हमारे जो ROs और DROs ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं और पूरी कौम इस वक्त क्या दर। और ये देख सकते हैं, आप मेरे से सीनियर हैं, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये रिजल्ट किसी को हजम नहीं होने, चाहे वो 2 महीने हो, चाहे वो 6 महीने हो, हद साल हो, ये रिजल्ट हजम नहीं होने। पहले 4 हल्के खान ने खुलवाने के लिए कहा था कि इनको मौत नजर आ गई, तो अब तो वो कहते हैं मैं 215 सीटों पे हम आगे हैं फॉर्म 45 के तहत पूरे पाकिस्तान में, और इसी तरह 60-70 सीटों पे पंजाब असेंबली में हम आगे हैं फॉर्म 45 के तहत। तो फॉर्म 45 के रिजल्ट्स इंशाल्लाह जो है वो, अगर हक और सच की बात देखी जाए, इस इदारे ने अगर एक्शन ले भी लिया है, तो क्या इससे मैं या ये 25 करोड़ आवाम इस इदारे के ऊपर ट्रस्ट रखती है कि ये कोई फैसला? गौहर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, लेकिन मैं अपने इस वीलॉग का इख्तिताम करता हूं ये बात बताते हुए कि हम जो इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे DSNGs हैं, बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं खुद भी उन लोगों में शामिल हूँ। यहाँ पर हमें सहाफ़ी के तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा और अंदर इलेक्शन कमीशन जो है काउंट हो रहा है, वहाँ पर उम्मीदवार हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के गेट पर सिक्योरिटी के नाम पर सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है और आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, अभी भी उसी अंदाज में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और खौफजदा है, फ्री मीडिया को एक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हम बाहर हैं, यहाँ पर ही हम रिपोर्ट करते रहेंगे जो हमें मिलेगा। अभी तक की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बताई है कि अगर कोई इंसाफ या शफाफियत या कोई कानून और आइन के मुताबिक अगर किसी को फैसलों की तवक्को है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो यहाँ पर उनके इलेक्शन कमीशन के गेट पर आके इस तासुर की नफी हो जाती है और आपको ये अंदाज होता है कि अभी भी वही अंदाजे बयां है, वही काम करने का अंदाज है, अभी भी जो पीटीआई है या अवाम की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है।